ہر دفعہ ایک اسکینڈل لے کر آ جاتی ہیں آپ. ہیں یہ تو ہوتے رہیں گے، اسکینڈلس تو ہوتے رہیں گے. اٹس اے پارٹ آف آر کلچر، ناٹ اونلی آر کلچر. ابھی میں نے مومنہ کا کیس کافی ڈیٹیل میں، کیونکہ آپ نے جیسے کہا بہت ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے، میں نے دیکھا ہے. چونکہ میں نے خود ٹی وی ڈرامے 5-6 سال ہو گئے دیکھنے بند کر دیے. ہمیں ہمارے ٹی وی ڈراموں میں سوائے لو افیئرس کے اور کچھ بھی نہیں دکھاتے. مومنہ ایک ایکٹریس ہے، ٹی وی آرٹسٹ ہے. اس کا کریئر سٹارٹ ہوا تھا ایز اے سیلس پرسن ایک کمپنی میں کراچی میں، اور وہاں سے جاب سٹارٹ کیا تھا. ہراسمنٹ ہوئی تھی. اچھا دیکھیں، حسن اللہ کا گفٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی آزمائشیں بھی ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو ایک چینل اچھی آفر کرے گا، آپ اس چینل کو جوائن کر لیں گے. اسی طرح زندگی میں آپ کو ایک ہم سفر کی بھی ضرورت ہے. تو جو آپ کو ایک اچھی آفر کرے گا، آپ اس کی طرف بڑھ جائیں گی، اس کا ہاتھ پکڑ لیں گی. اب مومنہ نے وہ جس کا نام لینا بہت مشکل لگ رہا ہے یار، یہ پنجاب میں چھڈ کھڈ پتہ نہیں کیا کیا. اچھا نام اس کا ثاقب. ثاقب نے اس کو جو آفر کی، دیکھیں اس کا 2001 سے اس کے ساتھ افیئر کہہ لیں. میں ریلیشن شپ نہیں کرتی لفظ، کیونکہ ریلیشن شپ کا جو معنی ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے بہت انٹیمیٹ، وہ پھر آ جاتا ہے ہمارے اسلام میں بہت بڑے گناہ کی طرف. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان زہرا راشد. ناظرین، مومنہ اقبال کا جو ٹاپک ہے وہ سوشل میڈیا پہ موضوع بحث ہے. کبھی ان کا کوئی کیس سامنے آ جاتا ہے، اور آج کل ان کی شادی جو کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دکھائی جا رہی ہے. اب شادی جو ہے وہ چل رہی ہے، لوگ جو ہیں اس پہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن مومنہ اقبال کا کیس کہاں تک پہنچے گا، آخر ان کی شادی چل پائے گی یا نہیں چل پائے گی، یہ سب جاننے کے لیے آج ہم معروف ایسٹرولوجر اور سائیکک ریڈر لالا رخ صاحبہ کے پاس موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہر دفعہ ایک اسکینڈل لے کر آ جاتی ہیں آپ. ہیں یہ تو ہوتے رہیں گے، اسکینڈلس تو ہوتے رہیں گے. اٹس اے پارٹ آف آر کلچر، ناٹ اونلی آر کلچر. آپ کو میں بتاؤں، باہر کے ممالک میں بھی آپ نے ایپسٹین فائلز کا سنا، کتنا بھیانک کیس ہے. سارا اسکینڈلز ہی ہے نا، بڑی بڑی شخصیات کے ایسے کام کرنا، یہ بھی اسکینڈلز میں آتا ہے. اور ہالی ووڈ کی ہسٹری بھری ہوئی ہے. مومنہ بھی ایک ٹی وی آرٹسٹ ہیں، اور ہمارے وقتوں سے لے کر 70s سے 80s سے لے کے جب سے ٹی وی کے ڈرامے مشہور ہوئے ہیں، فیمس ایکٹریسز ہوئی ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات، افیئرز میں مبتلا کرنا ہمارے سامنے. میں نے خود ٹی وی میں 2 سال کام کیا ہے، 96 اور 97. اور اس وقت کی جو ٹاپ ایکٹریسز تھیں ان کے ساتھ شادی کرنا، افیئر چلانا، ان کو کچھ معاوضہ دے کے سائٹ پہ رکھ لینا، اور یہ وعدہ لے لینا کہ جی ہم شادی کریں گے، آپ نے ٹی وی میں نہیں آنا. ٹھیک ہے نا. ان کا کیریئر ڈسٹروائے ہو جاتا تھا، ان کی لائف ڈسٹروائے ہو جاتی تھی، ان کے لیے آگے شادی کا کچھ راستہ نہیں رہتا تھا. ابھی میں نے مومنہ کا کیس کافی ڈیٹیل میں، کیونکہ آپ نے جیسے کہا بہت ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے، میں نے دیکھا ہے. چونکہ میں نے خود ٹی وی ڈرامے 5-6 سال ہو گئے دیکھنے بند کر دیے. ہمیں ہمارے ٹی وی ڈراموں میں سوائے لو افیئرس کے اور کچھ بھی نہیں دکھاتے، یا گھروں کی جو لڑائیاں ہیں بھابیاں نندوں کی. اینڈ آئی ایم ناٹ انٹو آل دیٹ اسٹف. سو میں نے اپنی ڈائریکشن کورین اینڈ چائنیز پلے کی طرف کر دی ہے. بہت سمپل اینڈ رہتے ہیں. مومنہ ایک ایکٹریس ہے، ٹی وی آرٹسٹ ہے. اس کا کریئر سٹارٹ ہوا تھا ایز اے سیلس پرسن ایک کمپنی میں کراچی میں، اور وہاں سے جاب سٹارٹ کیا تھا. ہراسمنٹ ہوئی تھی. اچھا دیکھیں، حسن اللہ کا گفٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی آزمائشیں بھی ہیں. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ آپ بھی بہت پیاری ہے. آئی ایم شیور آپ کو بھی بہت سے لوگ آفرز کرتے ہوں گے. اگر مجھے اس عمر میں لوگ آفر کر سکتے ہیں تو آپ تو ینگ ہیں، خوبصورت ہیں. اور میں بہت سے یوٹیوبر لڑکیوں کو جانتی ہوں جنہوں نے آ کے مجھے ایز اے سائیکک ریڈر یوز کر کے مجھ سے اپنی زندگی کے ایشوز ڈسکس کیے ہیں، پرسنل ایشوز، اور بتایا ہے. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ینگ ہوتے ہو نا، اور آپ اس فیلڈ میں آتے ہو، تو ایک تو آپ چاہ رہے ہوتے ہو، آپ آتے کیوں، مین آئیڈیالوجی آپ کی ہوتی ہے کمائی کرنا. Am I right? اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو ایک چینل اچھی آفر کرے گا، آپ اس چینل کو جوائن کر لیں گے. ایسا ہی ہے. اسی طرح زندگی میں آپ کو ایک ہم سفر کی بھی ضرورت ہے. تو جو آپ کو ایک اچھی آفر کرے گا، آپ اس کی طرف بڑھ جائیں گی، اس کا ہاتھ پکڑ لیں گی. اب مومنہ نے وہ جس کا نام لینا بہت مشکل لگ رہا ہے یار، یہ پنجاب میں چھڈ کھڈ پتہ نہیں کیا کیا. اچھا نام اس کا ثاقب. ثاقب نے اس کو جو آفر کی، دیکھیں اس کا 2001 سے اس کے ساتھ افیئر کہہ لیں. میں ریلیشن شپ نہیں کرتی لفظ، کیونکہ ریلیشن شپ کا جو معنی ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کے بہت انٹیمیٹ، وہ پھر آ جاتا ہے ہمارے اسلام میں بہت بڑے گناہ کی طرف. ہم اس کو نہیں مینشن کرتے، ہم کہتے ہیں افیئر چلا، ان کا افیئر چلا.
4 سال چلا, 5 سال چلا, آخر اس نے ثاقب نے ایک شادی کی, وچ جو مجھے نظر آیا جب میں نے مومنہ کو دیکھا کہ اس نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. 4 سال انتظار کرانے کے بعد اس نے خود کہیں اور شادی کر لی جو اس کی فیملی کی ریت رواج تھی, جو اس کی ماں کی پسند تھی, کیونکہ یہ تو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اچھا, یہ سندھیوں میں بہت زیادہ ہے. سندھیوں کی بیویوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ایک ہی گاؤں میں کرے گا, ایک ہی شہر میں کرے گا, ایک ہی ایکٹریس سے کرے گا, 4 شادیاں تو کرے گا. وہ تیار ہوتی ہیں اپنے شوہر کی 3-4 شادیوں کے لیے. باقی پنجاب اور فرنٹیئر کی عورت تیار نہیں ہے کہ اس کے میاں ایک سے زیادہ شادی کریں گے. اچھا چلے, اس نے کرنی ہی تھی, کر لیتا, مومنہ سے بھی کر لیتا. جب اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے, جب مذہب دیتا ہے, جب اللہ اجازت دیتا ہے, تو وائی ناٹ. آپ نے اس لڑکی کو 4-5 سال کیوں لٹکائے رکھا, آن دا بیسس آف واٹ؟ وعدہ تو شادی کا ہی تھا نا, تو وعدہ خلافی تو اسی نے کی, مومنہ نے تو نہیں کی. میں مومنہ کی ایکشنز کو کنڈول نہیں کر رہی, میں یہ نہیں کہہ رہی اسے صحیح کیا یا غلط کیا یا اچھا کیا یا برا کیا. دیکھیں, ہر بندے نے اپنا جواب خود دینا ہوتا ہے, لیکن ایز اے میڈیا پرسن, ایز اے بڑی عمر کی عورت, ایز اے سائیکک ریڈر, میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھروں کے اندر چھپا کے رکھ دینی چاہیے. لیکن میم ثاقب کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا کہ مومنہ کی پہلے سے شادی ہوئی تھی اور مومنہ نے نہیں بتایا تھا. تو شادی کے بعد اس کی طلاق نہیں ہوئی تھی کیا؟ وہ کسی کے نکاح میں رہ کے اس کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی؟ طلاق تھی. تو وہ کیوں بتاتی؟ اس پہ واجب نہیں ہے کہ وہ بتائے. دیکھیے, ایک لڑکی ہے, ہمارے ساتھ کی فرینڈس تھی کالج یونیورسٹی میں, میڈیا میں, ان کے 10 افیئرز ہوتے تھے. ٹھیک ہے, اگر وہ جب شادی کرتی تو اپنے ہسبینڈ کو سارے 10 افیئرز کا بتاتی؟ کون بتاتا ہے؟ اگر اس کی پہلے شادی ہوئی تھی اور ڈیورس ہوئی تھی, یا تو وہ پبلک میں ہوتا, اناؤنس ہوتی اس کی شادی, سب کو پتا ہوتا کہ جن کی یہ پہلے شوہر تھے, تو پھر تو اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور اگر اس کو نہیں پتا تھا تو کیوں بتائے؟ ایک چیز ختم ہو گئی ہے نا. ڈیورس کیا ہے؟ اینڈ آف ریلیشن. اب تو وہ کیوں بتائے؟ وہ یہ تو الزام لگانا کوئی الزام ہی نہیں ہے. آپ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے شادی کر لی تو آپ نے اسے پوچھ کے کی, آپ ایک بندے کو لٹکا رہے ہیں, سولی پہ لٹکا ہوتا ہے بندہ. آئی ٹیل یو, اتنا بھیانک یہ چیز ہوتی ہے. میں تو بیچاری لڑکیوں سے باتیں کرتی ہوں جو سچویشن میں سے گزر رہی ہیں, اور جو ان کا حال ہوتا ہے, وعدہ کر کے آپ آفیسز کی لڑکیاں ہیں, جاب کرنے والی لڑکیاں ہیں, اچھے گھروں کی لڑکیاں ہیں, شریف گھروں کی لڑکیاں ہیں, جو ایک وعدے پہ انتظار مدتیں کر لیتی. 5 سال از اے لانگ پیریڈ. مومنہ نے بھی ایسے انتظار کیا, اور اس کے بعد اس کو کیا صبر کا کیا پھل دیا کہ اس نے شادی کر لی. اچھا, ان کا کہنا ہے مومنہ کا کہ مجھے ہراسمنٹ بھی بہت زیادہ انہوں نے ہراس کیا, میرے گھر والوں کو دھمکیاں دی, جان سے مارنے کی دھمکیاں دی. بالکل ہو سکتا ہے, ہم نے تو کیس اپنے سامنے دیکھا. ان دنوں میں ٹی وی میں کام کری تھی, ہمارے جاننے والے تھے. فلم ایکٹریس کا نام ہے اندلیپ, اور یہ آن ریکارڈ ہے, اخباروں میں تصویریں آئی ہیں. اور اس لڑکے کا نام تھا, وہ اس کا بھائی M&A تھا, کیا فیملی کا نام تھا مجھے بھول رہا ہے. اس کو پتہ چلا کہ وہ لڑکی مووی بنانے گئی ہے فلم ایکٹر شاہد کے ساتھ, اور اس نے اس رات ہم سید نور کے گھر, ہم سجاد گل کے گھر تھے. سید نور صاحب نے اپنی فلم اناؤنس کی تھی دیوانے تیرے پیار کے, جس میں محمد رانا پہلی دفعہ آئے تھے اور جیا علی, اینڈ آئی واز دیئر ود دیم. اور اس لڑکے نے اس کو بلا کے گھر اس کے منہ پہ تیزاب پھینکا, جو اس کو 4 سال سے شادی کے آسرے میں بٹھا کے رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اس کی لائف ڈسٹروائے ہو گئی. اس نے شادی کر لی, اب اس کے بچے ہیں ماشاءاللہ, وہ گھریلو عورت ہو گئی ہے, گھر میں رہتی ہے, اچھی بات ہے. بعض دفعہ اللہ بہت بڑے امتحان کے بعد آپ کو بہت کچھ دے دیتا ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ مومنہ کے اوپر یہ امتحان آیا اور اب اس کی حمزہ سے شادی ہو گئی ہے تو اسے اب صبر کا پھل مل گیا؟ انشاءاللہ. اور مجھے لگ رہا ہے کہ حمزہ اتنی دلیری سے اس کے ساتھ کھڑے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی کو کسی نے کچھ بھی کہا نا تو میں اس سے وہ مجھے جواب دے. تو آئی تھنک کہ ہمارے کلچر کے مرد جو ہے نا, معذرت کے ساتھ, وہ مرد کم اور کیا لفظ اچھا جو ڈیسنٹ بھی ہو, زیادہ ہو گئے ہیں. ہر وقت کسی کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. مطلب ہم کل ہی بات کر رہے تھے موٹی لڑکیوں کی. تو میری ایک فرینڈ آئی ہوئی تھی کراچی سے, تو میری بیٹی ان کو کہہ رہی تھی کہ وہ ایک رشتے میں اس نے کہا کہ جی تم موٹی ہو. 4 سال 5 سال اس لڑکے نے افیئر چلایا, اس کو پتا تھا موٹی ہے. اس نے اپنی ماں کو بھیجا, اس کی ماں لڑکی کے گھر آ کے کہہ رہی ہے ہاں لڑکی ذرا موٹی ہے, سو کہ اپنا وزن 50 kg کم کر لے تو ہم شادی. یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ آپ کو اللہ نے بیٹا دیا
تو آپ کسی کی بےزتی اس طرح کر رہے ہو, آپ کے بیٹے نے اس کو پسند کیا, آپ کو وہاں بھیجا, وہاں جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 kg کم کر لیں. آپ کے بیٹے نے افیئر چلاتے ہوئے تو 50 kg کم کرنے کا نہیں کیا تھا ریکویسٹ, مزے کیے, انجوائے کیا, آسرا دیا اور پھر ذلیل کر کے چھوڑ دیا. تو یہ ریت رواج ہمارے یہاں ناٹ اونلی دس بلکہ ہراسمنٹ جو آپ بات کر رہی ہیں آفیسز میں, گھروں میں, فیملیز میں. مجھے ابھی میں نیچے گئی تو سجل کا ایک ڈرامہ چل رہا تھا, سجل کا ایک ڈرامہ تھا نعمان اجاز کے ساتھ, جس میں یہ اس کے گھر میں ایک ماموں دیکھیں آپ کا اعتماد آپ کو اور ذلیل وہی کرتے ہیں جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ اس کے ایک ماموں ٹائپ ہوتے ہیں جو گھر پہ آتے ہیں, ہی ٹرائز ٹو ریپ ہر, ٹھیک ہے نا. وہ ماں کو بتانا چاہتی ہے تو ماں بلیو نہیں کرتی, وہ کہتی ہے تو اتنا رسپیکٹیبل میرا بھائی بنا ہوا ہے, یہ تم میں کیسے ایسے کر رہا ہے. اور وہ اس کو, اور یہ چیز میں نے یقین مانو زحا زندگی میں فرسٹ ہینڈ آنکھوں سے دیکھی ہے. سو ہم کیسے کہیں اس معاشرے میں جس میں اور اس مذہب میں ہوتے ہوئے جس میں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عورتوں کو اتنی رسپیکٹ دی, ہمیں جائیداد میں سے حصہ دیا, ہمارے رائٹس دیے, ہمیں حقوق دیے, ہمیں معاشی تنگی سے بچایا, ہمیں یہ جو آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو شادی کے وقت حق مہر ہے یہ آپ کی ایک سیکیورٹی ہے, رائٹ. تو اس سے پہلے کسی معاشرے میں آپ نے سنا کہ حق مہر عورت کا؟ بالکل میم. اچھا اگر ہم مومنہ کے کیس کے اوپر بات کریں, مجھے بتائیں کہ مومنہ کی شادی کا آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ شادی یہ چل پائے گی حمزہ کے ساتھ؟ انشاءاللہ مومنہ نبھائے گی اور حمزہ بھی نبھائے گا. کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نا, آپ نے اپنے اوپر خود مسلط کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے دنیا نے آپ پہ مسلط کی ہے. یہ ان دونوں نے مل کے فیصلہ کیا ہے اور اللہ ان کو انشاءاللہ سرخ رو کرے. آئی ایم ود دیم. دیکھو برائی اور غلطی کس سے نہیں ہوتی, بالکل, بٹ اللہ نے بھی کہا ہے مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا. لیکن ہم انسان اتنے کم ظرف ہیں, ہم کسی کو معاف نہیں کرتے. اور میم ان کے کیس کا یہ جو چدر صاحب کا اور مومنہ کا کیس چل رہا ہے, ہوا میں اڑ جائے گا چدر صاحب کا کیس. وہ کیا ہے, ہاں یہ ہے کہ اس نے اچھا کیا کیس کیا, چدر کو پتہ لگ گیا کہ اگر آپ اس طرح کی زیادتیاں کریں گے تو آپ کے اوپر کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے. ویری گڈ. اور میم مجھے یہ بتائیں کہ مومنہ کی طرف سے بھی کچھ غلطیاں ہیں. اگر ہم مومنہ کی بات کریں تو مومنہ کی بھی ظاہر ہے وہ ایک لڑکی تھی, اس کو اپنی باؤنڈریز میں رہنا چاہیے. بالکل, آئی ایگری ود یو 100%. لیکن میں نے کہا نا کہ 2 لفظ ہیں جن پہ ہم مر مٹتے ہیں, لڑکیاں, عورتیں بھی, میں ایگزیمپٹڈ نہیں ہوں. محبت اور شادی کس کو نہیں چاہیے؟ آئی ایم 68. کس کو نہیں چاہیے کہ سیکیورٹی ملے, ایک اچھا ہم سفر ملے اس بڑھاپے میں ساتھ. میرا ایک ایسا انٹرویو دیکھ کے ایک آدمی نے مجھے فون کیا کہ آپ سیریس سے شادی کرنا چاہتی ہیں یا آپ ایسے ہی کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا نہیں, میں بالکل نہیں کرنا چاہتی. لیکن دیکھیں ایون بینگ 68 کیا میں تنہا رہنا اور مرنا پسند کروں گی؟ نہیں. آئی ووڈ لائک کوئی رسپیکٹیبل اچھی عمر کا آدمی, اچھا ویل آف, جو مجھے سیکیورٹی دے سکے, میرا ہم سفر بنے, رات کو گپ شپ مارے. میری فرینڈ آئی ہوئی تھی 3 دن کراچی سے, ہم رات کے 2-3 بجے تک گپ شپیں مارتے رہے. میں نے انجوائے کی اس کی کمپنی. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ تو کس کو نہیں چاہیے یہ ہم سفر, سیکیورٹی. ایک معاشرے میں مقام ہے آپ کا. لوگ بیٹیوں کی شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں شادی کو ایک سیکیورٹی کا عمل سمجھا جاتا ہے. لیکن میم اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ افیئر چلائیں ایک بھاری مطلب طاقتور شخصیت کے ساتھ. دیکھو اس کو کیا چاہیے تھا, سیکیورٹی چاہیے تھی نا. بینگ ان میڈیا, میں وہ ایک تھوڑی ہے, اس وقت ہزاروں لڑکیاں ہیں جو طاقتور اس طرح کی پولیٹیکل, صرف پولیٹیکل نہیں, گورنمنٹ آفیسرز, ججز, لائرز, جن کے پاس پاور اور پیسہ ہے وہ عورتوں کو خریدتے ہیں. یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک آنکھیں جس میں ہم بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھے اور چپ کر کے بولتے نہیں ہیں. یہ تو مومنہ کا کیس سامنے آیا تو ہم آج بول رہے ہیں, نہیں تو یہ باتیں کس کو نہیں پتا تھی. اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر ثاقب بھی تھوڑے انوسینٹ ہیں, مومنہ کی بھی غلطیاں ہیں؟ میں آپ کو یوز کروں تو میں کیسے انوسینٹ ہوں؟ ثاقب کو کیا نہیں پتا تھا مومنہ کے بارے میں, مجھے صرف یہ بتائے. اور سر میم ثاقب نے یہ بھی الزام لگایا مومنہ نے کافی زیادہ پیسے اس سے لیے, گاڑی لی اور کوئی 5-6 کروڑ بھی لیا ہوا ہے. اور مومنہ اسے کیا کیا دیا؟ ایک جوان خوبصورت لڑکی نے اپنا ٹائم, اپنی عزت, اپنا جسم, اپنا دل, اپنا مائنڈ, رائٹ. یہ کوئی چھوٹی چیزیں ہیں؟ شادی کیا ہے؟ شادی کیا ہے؟ واٹ از شادی؟ اسلام میں شادی کو سوشل کانٹریکٹ کہا گیا ہے. سوشل کانٹریکٹ جس کے عوض مرد عورت کو تحفظ دیتا ہے, پیسہ دیتا ہے, گھر دیتا ہے,
نگہداشت کرتا ہے, اس کو پردہ دیتا ہے, اس کا تحفظ کرتا ہے اور مالی اخراجات اس کے اٹھاتا ہے. شادی یہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس نے بغیر نکاح کے تمام وہ چیزیں اس سے ایکسپیکٹ کری جو ایک بیوی دیتی ہے, تو اس نے بھی وہی ایکسپیکٹ کیا جو ایک بیوی مانگتی ہے. تو اس میں کس کی زیادتی ہے؟ پلڑے میں ڈالیں آپ, اگر آپ انصاف کے پلڑے میں ڈالیں تو اس لڑکی نے اس سے ناجائز تو نہیں لیا, جو اس نے اس کو خوشی سے گاڑی خرید کے دی نا, یا اس کو گن پوائنٹ پہ لے کے گئی کہ گاڑی خریدو, ایسا بھی تو نہیں تھا. تو دس از اے گیو اینڈ ٹیک کی سچویشن. اچھا اب دیکھیں یہاں آ کے نا میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ اس وقت بھرا پڑا ہے میڈیا اس بات سے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ اگر کوئی بچی کسی بھی دفتر میں کام کرتی ہے, یہ میں اب آپ کو اپنی تھیوری 35 ایئرس پرانی تھیوری بتا رہی ہوں. جب میں نے جاب سٹارٹ کیا 36 ایئرس پہلے, میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, تو جو لڑکیاں گھر سے, معصوم گھر سے, مڈل کلاس لوور مڈل کلاس گھر سے نکلتی ہیں پڑھائی کر کے, بھلے وہ جاب انٹرسٹ کے لیے کرنا چاہتی ہوں, اپنے یوٹیلائز کرنا اپنی ایجوکیشن کو چاہتی ہوں, MBA کر کے BBA کر کے وہ کرنا چاہتی ہیں, یا وہ اپنے ماں باپ کی ہیلپ کرنا چاہتی ہیں لوور طبقے سے نوکریاں کر کے. ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ اپنے جسم فروشی کے لیے نکلی ہے, لیکن ان کو ایک ایسے جھانسے میں ڈالا جاتا ہے. یہ میرا آنکھوں دیکھا بتا رہی ہوں واقعہ. اس آفس میں ایک لڑکی ینگ اسی طرح کی لوور مڈل کلاس, 1500 تنخواہ, بیچاری رکشے بائک پہ بھائی کے ساتھ آتی تھی. وہاں ایک لڑکے نے اس کو ٹریول ایجنسی نے پھنسا لیا, شادی کا جھانسا دیا. ہمارے سامنے یہ سارا کیس پڑا ہے. ٹھیک ہے, سب تعلقات ہو گئے, جائز ناجائز بھی شادی ہونی ہے. وہ ان کو سب کے سامنے کہتی تھی میرے منگیتر میرے شوہر ہے. میں نے کہا بھائی ابھی تمہارا نکاح نہیں ہوا. ہاں تو ہونا ہے نا, وہ کہتے ہیں نا مجھ سے شادی کریں گے. ایسی مومنہ کے ساتھ جیسا ہوا, 2-3 سال بعد اس لڑکے کی شادی ہو گئی, سارے آفس کو پتہ لگ گیا. اور وہ لڑکی ویسے کیا, اب وہ لڑکی جا کے اپنے ماں باپ کو کہتی ہے کہ جس لڑکے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, یا اپنے باس کو کہتی ہے, باس تو سب کو دیکھ رہے ہیں ہو رہا ہے, کون اس کو منع کرتا, کون اس کو سمجھاتا؟ وہ تو شادی کے نام پہ کری تھی نا. اگر اپنے ماں باپ کو بتاتی تو اس کو جاب سے نکال دیتے, وہ گھر بٹھا دیتے. اس کو اب پیسے کی عادت پڑ گئی تھی, اپنی کمائی کی, گھر سے نکلنے کی, لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کی. وہ یہ سب کچھ چھوڑ دیتی بیکاز اس سے غلطی ہو گئی, اور غلطی اسی بیچاری سے ہوئی. لڑکے کی تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح ہے نا. ایک تو سارا آنرس ہمارا لڑکی کے اوپر آتا ہے, کیونکہ ہمارا زور کمزور پہ چلتا ہے نا. اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ مومنہ بالکل انوسینٹ ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. جانتے بوجھتے آنکھیں کھلی رکھتے ہوئے میں گٹر میں چھلانگ ماروں اور گٹر سے امید رکھوں کہ گٹر مجھے صاف ستھرا باہر نکالے گا, تو نہیں. دیکھیں آپ ایک چیز آلریڈی ایک آدمی کو دے رہے ہیں. یہ تو ہم نے 40 ایئرس پہلے یہ محاورہ سنا تھا کہ بھائی جب ملک پیک مل رہا ہے تو بھینس کون رکھے. کامن سینس کی بات ہے نا. ایک چیز آپ کو اویلیبل ہے, آپ کو وہ لڑکی اویلیبل ہے, آپ جب فون کریں وہ آ جائے, بیٹھے آپ کے ساتھ کھانا کھائے, گھومے پھرے, آپ اس کے نکاح کیوں پڑھائیں گے؟ اسی لیے افیئرز جو ہے نا, لو میرجز جو ہے نا, 80% اگر ہو بھی جاتی ہیں تو ناکام ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک دوسرا روپ دیکھا ہوتا ہے, ایک تیار تیور چہرہ, میک اپ سے بھرا ہوا, لشکارے مارتا ہوا, چوڑیاں, مہندی, آہا او. اور جب وہ گھر میں آ کے ان کو میک اپ ہٹا کے گھر میں ساس کی خدمت کرنی پڑتی ہے اور میاں کے روٹیاں بنانی پڑتی ہے, تو اس کہتی ہیں ہاں یہ کیا ہو گیا. تو پکچر جو ہم جیسے اب فار ایگزامپل آپ نے جو ولن دیکھا وہ اصل میں ولن تھوڑی ہے. وہ اصل میں مصطفیٰ قریشی تھے. انہوں نے اپنا واقعہ سنایا ایک دن ٹی وی پہ آ کے. 5 وقت نمازی, ان کا بیٹا عامر قریشی ہمارا کلیگ تھا, دوست تھا, 5 وقت نمازی, اتنے اچھے آدمی, لیکن فلموں میں ولن آتے تھے. کہتے ایک دن میں نے گاڑی روکی سڑک پہ, ایک فیملی کھڑی تھی, 2 بچے تھے, ان کے ساتھ ٹائر پنچر ہو گیا تھا. میں اتر کر آیا ان کو ہیلپ آفر کرنے کے لیے, انہوں نے اپنی شیشے اوپر کر کے دروازے لاک کر دیے کہ نہیں نہیں نہیں, مصطفیٰ قریشی فلموں میں ولن آتا ہے. ہم اتنے ججمنٹل ہیں. تو جو آپ پریزنٹ کرتے ہو لوگوں کو اپنا, لوگ سمجھتے ہیں میں کیوں نہیں دوپٹہ اوڑھ کے آپ کے سامنے بیٹھی. یہ لو سامنے سے دوپٹہ نکالا, سر پہ اوڑھا, ہاتھ میں تسبیح پڑھی, آپ کو نظر آ رہی ہوتا ہے, پکڑ لیا اور اللہ اللہ اللہ. کیونکہ مجھے ہپوکریسی, پاکستان کی ہپوکریسی سب سے بری لگتی ہے. جو آپ بولتے ہیں, جو آپ ہیں, وہی آپ پیچھے بھی ہونے چاہیے اور آگے بھی ہونے چاہیے. میم اچھا لاسٹ میں مجھے اب یہ بتائیے گا کہ اب آپ مومنہ کو کہاں پہ دیکھ رہی ہیں؟ مومنہ کی جرنی ہم سب کی طرح ایک جرنی ہے, اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے, انشاءاللہ اس کا میاں اس کا ساتھ دے گا, مگر بہت زیادہ لمبا نہیں ہے. ایک تو جو کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک آرٹیفیشل سچویشن کریٹ کر کے یہ سارا کچھ ہوا. اللہ ثابت قدم رہنے کی ہمت دے اس کو, اور لانگ ٹرم بھی چلتی ہیں بہت سی شادیاں.
بہت سے لوگ ہیں جو ہنسی خوشی رہ لیتے ہیں. اگر ریالٹی بیس ہو جائے نا ایک دفعہ. اب مجھے نہیں پتا کہ اندر سے مومنہ کا اور حارث حمزہ کا اصل میں جو نظر آیا ہے وہ اتنا اسٹرانگ نظر نہیں آیا ہے. بٹ اس وقت ہاتھ کس کے پکڑے ہوئے ہیں. ان کے ہاتھ سے جو ریز نکل رہی تھی میں نے وہ دیکھی جو شادی میں. انشاءاللہ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ ان کا گھر بسائے رکھے. اور ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ لالا رخ صاحبہ اپنی پریڈکشنز، اپنی جو کیلکولیشنز ہیں اس کے ذریعے یہ بتاتی ہیں ان کے پاس کوئی گیپ کا علم نہیں ہے یا نہ یہ گیپ جانتی ہیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان زحا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.